یار ویسے جنید یہ جو جوید ہاشمی صاحب نے کل پرسوں ایک پھر بڑا تگڑا اور ڈاڈا بیان دیا ہے اپنی پارٹی کے لیڈر صاحبان کے متعلق، بڑا ڈاڈا بیان تھا یار. لیکن جاوید ہاشمی صاحب خاصے عرصے سے اسی ٹون میں بات کر رہے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں، لیکن اس دفعہ زیادہ ہی کچھ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک معاملات پہنچ چکے ہیں. لیکن پاکستانی سیاست ہے، میرا خیال کوئی بات بھی یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، اور جس طرح کا جاوید ہاشمی صاحب کا مزاج ہے اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید وہ اس بار کوئی سٹینڈ لیں. اور جو جواب میں جو نون لیگ کی قیادت جس انداز میں ریئیکٹ کر رہی ہے جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے اس بار، وہ خاصا شدید ہے. پہلے تم نے جب بھی جاوید ہاشمی صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے اتنا شدید ریئیکشن نون لیگ کی طرف سے نہیں آیا. لوگ سمجھتے تھے اس وقت کہ منہ نکل گیا. ہاں، لیکن اس بار خاصا شدید ریئیکشن ہے اور پلان ریئیکشن لگ رہا ہے کہ کہیں سے ہدایات مل رہی ہیں تو نون لیگ کے سارے لیڈرز جو ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب بھی تو اپنی رائے کا اظہار بڑا کھول کے کر رہے ہیں نا. لیکن اس حوالے سے ہماری سیاست کا کوئی ٹریک ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں. جس نے بھی کلمہ حق کہنے کی کوشش کی ہے یا حماقت کی ہے اسے اس کی سزا ضرور بھگتنا پڑی ہے. یار تم اس کو حماقت کہہ رہے ہو؟ حماقت ہی ہے بھائی ہمارے ہاں. تم بھٹو صاحب سے لے کر آج تک دیکھ لو، جس بندے نے بھی اپنے لیڈر کے بارے میں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اسے قیمت چکانا پڑی ہے. بھٹو صاحب کے دور میں تم دیکھ لو، اے رحیم دیکھ لو، غلام مصطفیٰ کھر دیکھ لو، جس نے بھی جیسے بھی جب بھی جتنی مرضی یعنی شائستہ لہجے میں بات کی ہے اس کو قیمت ضرور چکانا پڑی ہے یار. تو پھر ٹھیک ہے اپنا بندوبست کر لو. جاوید ہاشمی صاحب تو شروع سے ہی ایسے ہی ہیں. انہوں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا ہاں میں باغی ہوں. ہاں یہ تو ان کی کتاب کا نام ہے. ویسے جنید یہ شریف برادران کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا پھڈا چل رہا ہے یا ان کی طبیعت ہی ایسی ہے؟ پھڈا وڈا بھی چل رہا ہے اور ان کی طبیعت بھی ایسی ہے. پھڈا کس بات پہ چل رہا ہے؟ پھڈا یار سیدھی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب 2008 کے الیکشن میں جاوید ہاشمی صاحب نے تینوں حلقوں سے الیکشن جیت لیا تھا تو شریف برادران کا یہ دباؤ تھا جاوید ہاشمی صاحب پہ کہ وہ ملتان والی سیٹ اپنی ویکیٹ کر دیں اور جو پنڈی والی سیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اب کوئی بھی اچھا سیاستدان ایک جو یہ سمجھتا ہے کہ میری ایک کانسٹیٹوئنسی مضبوط ہے وہ کبھی بھی اپنا آبائی حلقہ خالی نہیں کرتا، وہ نہیں چھوڑتا. اور جاوید ہاشمی صاحب پر یہ دباؤ جو تھا یہ بلا جواز تھا، اسی لیے انہوں نے سٹینڈ لیا کہ جی میں ملتان والی سیٹ نہیں چھوڑوں گا، اور نہیں چھوڑی انہوں نے. اور اس کے بعد بھی میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ مطلب شریف برادران کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو سنب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہرحال میں صرف ان کو بلیم نہیں کرتا شریف برادران کو، ہر ہماری موجودہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے سیاسی قائدین ہیں وہ کبھی بھی اپنے سائے کے نیچے کبھی بھی کسی چھوٹے پودے کو تناور درخت بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کبھی بھی. جاوید ہاشمی صاحب کو تو چھوٹا پودا کبھی بھی نہیں کسی نے سمجھا، وہ تو شروع سے ہی ایک دبنگ لیڈر ہوئے. بالکل، اور وہ اپنی رائے کا اظہار بھی دبنگ انداز میں کرتے ہیں. دور طالب علمی سے دیکھ لو یار، جو انہوں نے شاہی قلعہ کاٹا ہوا ہے، برف کی سلوں پہ لٹایا گیا تھا انہیں، کون کون سا ٹارچر کا طریقہ تھا جو ان پر نہیں آزمایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی بات ہمیشہ پرزور بہت دبنگ انداز میں کیا کرتے تھے. اچھا شکل سے وہ بڑے پیارے اور سافٹ سے لگتے ہیں اور بیان سے ایسے لگتا ہے کہ بیان کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا ہوگا. ان کی طبیعت ایسی بھی ہے کہ جب بھی ان کے بیان کے بعد نون لیگ کی قیادت اس پہ کسی رد عمل کا اظہار کرتی ہے تو وہ پھر خاصے عرصے تک رنجیدہ بھی نظر آتے ہیں. میں مطلب ذاتی طور پر ایک واقعہ جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے ایک بیان داغا تھا اپنی قیادت کے بارے میں تو اس کے بعد کچھ بیٹھ کر مسائلیت کی بات ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب ان کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اور بہت احترام کے ساتھ ان کے لیے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی دبے لفظوں میں ایک انڈائریکٹ انداز میں ان کو ایک میسج بھی دیا جاوید ہاشمی صاحب کو. یہ کہا کہ جناب ہم تو آپ کے یا کسی بھی حلقے میں آپ کے ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ بھی جیت جائے گا. اور اس پر پھر بہت انہوں نے مائنڈ کیا جاوید ہاشمی صاحب نے اور پھر بہت عرصے تک وہ دل گرفتہ رہے تھے اپنی قیادت کے رویے کے حوالے سے. نہیں تو یہ جو جنوبی پنجاب میں نون لیگ نے سیٹیں ہاری ہیں، یہ پیچھے جب بھی ہار گئے ہیں ادھر پھر ڈرائیور ہی کھڑے کر لیتے ہیں. لیکن نون لیگ کے قائدین کا یہ موقف ہے اور ان کے جو دیگر رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کارکن کو یا کسی بھی سیاسی رہنما کو اپنی قیادت سے اختلاف ہوتا ہے تو ایک تو پہلا ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر اختلاف رائے ظاہر کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ان کا دوسرا موقف یہ ہے کہ جب آپ کو پارٹی قیادت سے اختلاف ہوتا ہے آپ ایک بار نشاندہی کرتے ہیں، دوسری بار نشاندہی کرتے ہیں، بار بار توجہ دلانے کے بعد اگر وہ نقص یا خامی دور نہیں ہوتی تو پھر آپ پر یہ لازم
है कि आप वो पार्टी छोड़ दें। तो जावेद हाशमी साहब को फिर खुलकर पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये उनका मौकफ है, जिसमें वजन है या नहीं ये लोग फैसला कर सकते हैं। वजन तो इसमें है, मुझे भी महसूस हुआ है। उनको अगर कोई गिला शिकवा होता है तो वो अंदर बैठ के क्या उसे कहते हैं इंडोर अपने लीडरों के साथ बात कर दिया करें। ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम कर देना अच्छी बात नहीं होती। असल में उधर फिर तुम जैसे जर्नलिस्ट जो हम चुक-चुका के तो फिर कम ही ज्यादा खराब कर देते। जावेद हाशमी साहब के साथ एक नफ्सियाती मसला भी है। वो ये समझते हैं, वो पार्टी पर अपना बहुत ज्यादा हक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे तो मुल्क के अंदर पार्टी उन्होंने जब संभाली थी तो बहुत कुर्बानियां दी थी। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी है बहुत हद तक कि उनकी कुर्बानियां नून लीग के लिए बेमिसाल है। बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने जो परवेज मुशर्रफ दौर का जबर था उसका मुकाबला किया। यार अमरियत में जेल कटना कोई छोटी बात है। और उफ तक पूछो ये जैसे बंदे से जो जेल के आगे से नहीं था गुजरता। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।